اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ فرقان سے آج شروع کریں گے۔ مکی صورت ہے اور آیات اس کی ہیں 77 یعنی 77 اور رکوع اس کے 6 ہیں، اور سورہ فرقان جو ہے سورہ نور سے اس کی گہری مناسبت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید ہے، کافروں کے اعمال کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اس صورت میں ان اعتراضات کا جواب ہے جو کفار مکہ کی طرف سے قرآن اور صاحب قرآن پر کیے جاتے تھے۔ جو اعتراضات وہ قرآن پر کرتے تھے اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر اسے اللہ کی طرف سے منسوب کیا ہے۔ آغاز کلام میں ہی انہیں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ تو اس نہایت بزرگ اور باعظمت ہستی کا نازل کردہ ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمام جہان کے لیے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں پھر آئندہ آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے جو کہ جماعت صحابہ تیار ہوئی، ان کی بلند کرداری اور اخلاقی خوبیوں پر نظر ڈال کر دیکھو کہ قرآن کا اعجاز ہے اور صاحب قرآن کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں ایسی خوبیوں کے حامل لوگ تیار ہو گئے، اور رحمان کے بندے اب ان کی شان بیان کی جا رہی کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وہ جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور ضدی اور جاہلوں کو دور سے سلام کرتے ہوئے، کیونکہ فتنے میں نہ پڑ ڈال دے کوئی تو ان کو دور سے سلام کرتے ہوئے ان سے بچ نکلتے ہیں، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جب خرچ کرتے تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے، نہ ہی فضول خرچی اور نہ ہی کنجوسی یا بخیلی کرتے ہیں، اور بلکہ وہ راہ اعتدال پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، ناحق قتل سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کسی جان کا قتل نہیں کرتے، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور لغویات سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی تعریف کی جا رہی، بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ ان کی دعائیں بھی سورہ مبارکہ میں بتائی گئی کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، اور ایسے لوگ دنیا کی ثابت قدمی کا پھل اعلیٰ درجات میں پائیں گے۔ دنیا میں جو ثابت قدم رہے، حالات کی آندھیاں یا ظلم و ستم کی آندھیاں ان کے قدم نہیں اکھاڑ سکی، تو اس کا پھل جو ہے اعلیٰ درجات کی شکل میں جنت میں پائیں گے، اور جنت میں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کی مختصر مضامین ہیں سورہ فرقان کے، بڑی اہم صورت ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ صورت میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو کفار قرآن اور صاحب قرآن پر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 کو دیکھیں سورہ فرقان کی، کیسے شروع ہو رہی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ پاک کتنا بابرکت ہے وہ جس نے اتارا فرقان، یعنی یہاں فرقان سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کر دینا، یعنی ایسی کتاب جس میں احکام شریعت ہو۔ یہاں قرآن کو فرقان کہا جا رہا ہے کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان کو ڈرانے والے، یعنی اس قرآن سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں دیکھیں، جہاں اس نے دیکھا یا ان کافروں کو دور سے تو ان سب نے سنا اس کا جوش اور شور۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جہنم کے لیے، کہ جہنم جب کافروں کو دیکھے گی دور سے
تو اس کا جوش اور اس کا شور جو ہے اور بڑھ جائے گا، اس کی آواز جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آیت نمبر 27-28 ابھی ان لوگوں کو کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ جو بری دوستیاں دنیا میں بناتے ہیں، ایسی دوستیاں جو دنیا میں بھی ان کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور بظاہر دنیا میں لگ رہا ہے کہ نفع ہو رہا ہے ان دوستیوں سے، لیکن در حقیقت خرابی ہو رہی ہے۔ تو ایسی دوستیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں کیا کہ اور جس دن کے ظالم خود اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہتا ہوا کاش میں نے لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستے کو، یعنی ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، کہتے وہ اتنا ہاتھوں کو چبائے گا کہ اس کو ہوش تک نہیں رہے گا، کہ وہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک چبا ڈالے گا افسوس کے مارے۔ جیسے کہتے نا انگلیاں چبانا غصے میں یا ندامت میں، لوگ ناخن چباتے ہیں، بعض کو ایک بری ہیبٹ ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ اس وقت افسوس اور پشیمانی میں یہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے بتائے ہوئے رستے کو اپنایا ہوتا۔ اور آیت نمبر 28 میں بھی وہ اسی پر افسوس کر رہا ہے کہ ہائے کاش نہ بناتا فلاں کو دوست، اس کی دوستی نے تو میری آخرت برباد کر دی۔ اس پر وہ پشیمان ہو رہا ہوگا، لیکن اب اس وقت گزر چکا ہوگا۔ آیت نمبر 47 میں ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت کر دیا اور دن کو اٹھنے والا کر دیا اور آنکھیں کھولنے والا۔ یہ رات اور دن کا بارہا قرآن بتا رہا ہے، اللہ پاک بارہا اپنی کتاب میں بتا رہا ہے، رات کو پردہ بنا دیا اور رات کو کیا بنا دیا؟ تمہارے لیے نیند کو راحت بنا دیا۔ کیا پتا چلا؟ رات کی نیند میں راحت ہے، سکون ہے۔ کہیں آ رہا ہے کہ اس میں سکون ہے، کہیں آ رہا ہے اس میں راحت ہے، اور ہم یہ سکون اور راحت کو چھوڑ کے دن کو سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اور دن کو تمہارے لیے اٹھنے والا، جو دن میں نہیں اٹھتا وہ برکتیں اس کی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 53 میں ایک بڑی اہم چیز کا ذکر آ رہا ہے، وہی ہے جس نے ملے جلے بہائے دو دریا، یہ میٹھا اور خوشگوار اور یہ نمکین اور تلخ۔ دو دریا، یہ روم اور فارس کے درمیان، روم اور فارس کے دو دریا ہیں، دونوں دریا کا ذکر کیا کہ حالانکہ بیچ میں بظاہر کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھاری اور تلخ ہے۔ تو یہ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ تو یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے درمیان پردہ آڑ روک کی، لیکن وہ نظر نہیں آتی کہ وہ کون سی ہے، یہ اللہ ہی کی کردہ ہے، قائم کردہ ہے۔ آیت نمبر 54، اس کو آپ نشان بھی لگا لیں، اس کا نمبر نوٹ کر لیں، یہ بچوں کے رشتوں کے لیے بہت زبردست آیت ہے، پڑھی جاتی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 54۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا پانی سے بشر کو، بشر کی تخلیق پانی سے کی، اور کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ پھر اسے نسل والا کر دیا، یعنی نسب والا کر دیا، میکا اس کا بنا دیا، اور سسرال والا، اور تمہارا رب قدرت والا۔ یہ آیت رشتوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے، کہ اچھے جوڑ اللہ تعالیٰ انہیں ملا دے۔ آیت نمبر 54 سورہ فرقان۔ آیت نمبر 60، یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آیت سجدہ چاہے ترجمہ پڑھا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، آیت نمبر 53، آیت نمبر 60، ہاں آیت نمبر 60، یہ سجدہ ہے اس میں۔ اور کہا اور جب حکم دیا گیا انہیں کہ سجدہ کرو اللہ مہربان کا، جواب دیا کہ اللہ مہربان کون، رحمان کون، تو کیا ہم سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دو؟ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو سجدے کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں رحمان کون، کس کو سجدہ کریں، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم حکم دو؟ اور بڑھ گئی ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ امام اعظم کے نزدیک یہ 7واں سجدہ ہے، امام اعظم کے نزدیک یہ قرآن کا 7واں سجدہ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ قرآن کا 8واں سجدہ ہے۔ تو اس 8واں سجدہ ہے۔ اور فتوحات ایک بہت مستند کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے فتوحات میں کہ یہ سجدہ نفور اور انکار کا سجدہ، اور فرمایا کہ ممتاز یعنی الگ ہو جاتا ہے، تو اس سجدے کو سجدہ امتیاز بھی کہا گیا ہے۔
یعنی ایک کافر کو علیحدہ کر دیتا ہے اور مومن کو امتیاز بخشتا ہے کہ مومن اس سے سجدہ کرتا ہے اور کافر سجدے سے رک جاتا ہے، تو اسے سجدہ امتیاز بھی کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے امام اعظم کے نزدیک 7واں سجدہ اور امام شافعی کے نزدیک یہ 8واں سجدہ ہے۔ اور پھر اب اس کی آیت نمبر 74 کی طرف جا رہے ہیں ہم، کہ جو عباد الرحمن کا ذکر آیا، اللہ کے نیک بندوں کی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کا ذکر آیا کہ وہ بندے جو ہیں زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور ضدی جاہلوں کو دور ہی سے سلام کرتے ہیں اور ان سے بچ کے نکلتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، قتل سے مکمل اجتناب برتتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغویات سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں سورہ آیت نمبر 74 میں ان کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں دے ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام۔ یہ ان کی نیک بندوں کی دعا ہوتی ہے۔ عورت بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ آیا تو عورت کے پڑھے گی تو اس کے لیے شوہر کا ہوگا، زوج میں دونوں آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے اور زوج کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ تو ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے اور ہمیں اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا امام۔ ان کی یہ دعا ہے آیت نمبر 74۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں پروردگار ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ سورہ فرقان یہاں مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ شورا کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شورا جو ہے مکی صورت ہے۔ اب یہ مکی صورتیں چل رہی ہیں اور اس کی آیات جو ہے 227 یعنی 227 آیات ہیں، اور رکوع اس کے 11 ہیں اس صورت کے۔ اور یہ صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، یعنی طا سین میم سے ہو رہا ہے، مگر مشہور جو ہے اس کا جو نام ہے مشہور سورہ شورا اور سورہ فرقان، اور شورا کی ابتدا قرآن کی تعظیم اور انتہا جو ہے کافروں کی مذمت پر اور مومنوں کی مدحت پر ہوتی ہے۔ اس کی جو سورہ شورا اور سورہ فرقان کی ابتدا جو ہے قرآن کی تعظیم اور انتہا کافروں کی مذمت اور مومنوں کی مدحت پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس صورت میں جو ہمیں ذکر ملیں گے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، عاد و سمود کا ذکر آئے گا، ان کا ذکر آئے گا، ان کے واقعات آئیں گے اس سورہ مبارکہ میں، اور کچھ دعائیں بھی اہم آئیں گی اس صورت میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے، مقطعات سے حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے اور کتاب کا کہا جا رہا ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور پھر اپنے حبیب سے کیا کہا جا رہا ہے، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے محبوب کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کیسا غم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب بس کیجئے، آپ اپنی جان پہ کھیل جائیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان لانا ان کے نصیب میں نہیں ہے، تو آپ اتنا صدمہ نہ لیں، آپ اپنی جان پہ نہ کھیلیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں۔ اچھا، پھر وہی واقعات جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے جو ان کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا، پھر فرعون کا ذکر بھی آیا، فرعون کی باتیں اس کا ذکر آیا، پھر پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، وہ واقعات جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر وہی ید بیدا کا جو معجزہ حضرت موسیٰ کا، پھر وہ ساحروں کا اکٹھا کرنا فرعون کا، یہ سارے معاملات آ رہے ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر فرعون کے وہ جادوگر جو تھے ایمان لے آئے اور انہوں نے جو کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں،
رب العالمین پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ سارا ایک تفصیل کے ساتھ اس میں شورا میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. تو اس کے بعد اب یہ سارے جو آگے آیتیں ہیں وہ اسی واقعے پر محیط ہیں، لیکن ہم آگے چلیں گے آیت نمبر 79 کی طرف. ہاں، آیت نمبر 79 کی طرف ہم چلیں گے، اس آیت کی طرف چلیں گے. اور یہ کیا ہے آیت؟ اس میں دعا ہے، اور دعا کون سی ہے؟ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. دعا آ رہی. اور اگلی آیت مشہور وہ آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. شفا کی دعا ہے. آیت نمبر 80 میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے یہ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، عاد، سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، اور ان کا ذکر آنے کے بعد پھر آیت نمبر 90 کی طرف 90 میں یہ کہا جا رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت للمتقین، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے. یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے، یعنی اب اللہ تعالیٰ جو پرہیزگاروں کے قریب جنت کر دے. ازلفا یہ زلف سے نکلا ہے. زلف آپ کے چہرے کے کتنا قریب ہوتی ہے؟ بے حد قریب. آپ سے جو سب سے زیادہ قریب چیز ہے وہ زلف. اسی لیے دیکھیں دو بہنوں کے شوہروں کا رشتہ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم زلف، یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے، ہم زلف کہتے ہیں. تو ازلفت جنت، جنت اتنی قریب لائی جائے گی متقیوں کے، ڈرنے والوں کے واسطے، کہ جتنا قریب آپ کے چہرے سے آپ کی زلف ہوتی ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے مشقت کر کے آئے ہیں دنیا کی، یہ تکلیفیں اٹھا کر آئے ہیں، اب یہ اور مشقت نہیں کریں، اب جنت اتنی قریب کر دو جتنا زلف چہرے سے قریب ہوتی ہے. ازلفت جنت یعنی جنت اتنی قریب کر دی جائے گی ان کے متقیوں کے واسطے. اور آیت نمبر 172 ہے کہ جھٹلایا جھاڑی والوں نے. یہاں ایک قوم کا اور بھی ذکر آ رہا ہے، اور یہ قوم کون سی ہے؟ اصحاب رس. ان کا بھی ذکر آیا اس صورت میں. اور ان کو کیا کہا؟ جھاڑی والے. انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا. ایک جنگل تھا کہتے ہیں مدین کے قریب، اور اس جنگل میں پھل اور درخت بہت تھے، اور اس میں جو قوم تھی اس قوم کا نام تھا جزام. جزام اس قوم کا نام تھا. اور یہ ایکا کے لوگ اسی قوم سے تھے، جو صحابہ ایکا تھے اسی قوم سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت شعیب کو مدین پر رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح ایکا والوں پر بھی رسول بنا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ذکر آ رہا ہے. اور آیت نمبر 189 میں تو جھٹلایا سب نے. جب ان سب نے جھٹلایا، حالانکہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ فائدہ دیا ہوا تھا اور بہت زرخیزی عطا فرمائی تھی، تو لیکن انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 189 میں تو سب نے تو پکڑ لیا انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے. یعنی ایک سایہ آیا ان کے اوپر، اس عذاب نے پکڑ لیا. بلا شبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا. یعنی یہ ذلہ، یہ سایہ تو تھا. سایہ عرب میں ذلہ کہتے ہیں عرب میں سائبان کو. یعنی وہ سایہ آیا لیکن اس سائے میں کوئی خیر، کوئی ٹھنڈک نہیں تھی. گرمی کی حدت اور شدت تھی کہ نیچے جا کے بندہ جھلس جاتا تھا. اور عموماً سائے کو لوگ یہی سمجھتے کہ اس میں ٹھنڈک ملے گی، راحت ملے گی. تو یہ اس نسبت سے یہ متکبرین اس میں جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں یہ جھلس کر رہ گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ بڑے عذاب کا دن تھا ان لوگوں کے لیے. اور پھر سورہ شورا کی ایک اہم آیت جو ہے، جو کہ اس سورہ کی وجہ تسمیہ شورا شاعر کی جمع ہے. تو اس آیت میں آیت نمبر 224 میں، اور شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اچھا، پہلے وقتوں میں عرب میں جو شاعر لوگ ہوتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ شاعر جو حضرات ہوتے تھے وہ عرب کی اعلیٰ خاندان کی خواتین کے جسمانی اعضاء کا ذکر اپنے اشعار میں کیا کرتے تھے، اور اس کو بڑا فخر کا باعث سمجھتے تھے کہ ان کے جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے. جس طرح فی زمانہ بھی آپ دیکھیں آج استغفر اللہ، جو گانوں میں الفاظ ہوتے ہیں، جو شعر و شاعری دنیاوی ہوتی ہے اس میں جس طرح الفاظ ہوتے ہیں،
وہ اپنے محبوب کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اور اس میں مشرک شاعروں کا ذکر ہے جس میں ابن بدری اور حبیرہ مسا اور امیہ سقفی وغیرہ یہ شاعر تھے جو بہت اس طرح کے اشعار کہتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بہترین نعت خوان تھے. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آیت اتر آئی کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ تو میں بھی اشعار کہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جیسے شاعروں کے لیے نہیں, یہ وہ شاعر جو دنیاوی شعر و شاعری کرتے ہیں یہ ان کے لیے آیا ہے. کہ اور پھر دیکھیں اچھا دوسری بات کیا ہے, شاعر کے کلام میں جو دنیاوی اشعار کہتے ہیں اس میں بڑا جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کہے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا. محبوب کے لیے آسمان و زمین ایک کر دینا, حالانکہ کوئی نہیں کر سکتا. آسمان سے تارے توڑ کر لے آنا, مطلب جھوٹ, جتنی مبالغہ آرائی اور جھوٹ شامل ہوتا ہے. اور محبوب کے حسن و جمال کو کہاں سے کہاں پہنچا دینا, یعنی ٹوٹل جھوٹ. جتنا جھوٹ ہے اور اتنا ہی اس میں مبالغہ کہتے ہیں اور وہ شاعری کرتے ہیں اس چیز میں. تو جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور گنہگار بھی ہوتے ہیں, اور خواتین کے جسمانی اعضاء کا ذکر کر کے اور بے حیائی کا فروغ, تو یہ ان شاعروں کو کہا گیا ہے. اچھا رسول, اب اس کے تھوڑے سے مضامین جو ہیں, جو خلاصہ ہے اس کا, اہم آیات تو ہم نے دیکھ لی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول رحمت صبح و شام کلام الہی کے ذریعے اہل مکہ کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں, اور انسانیت کی فلاح و نجات کی فکر دامن گیر ہے کہ مجھے کتنی ہی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا, تو مگر میں اس لالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانے والوں کو نور ایمان کی روشنی دے دوں گا, اور یہ لے لے. اور دوسری طرف ضدی ہٹ دھرم کفار ہیں کہ کبھی مذاق اڑا کر اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی کہتے, کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں, اور کبھی جادوگر کہہ کر حق کا انکار کرتے ہیں. یہ ہٹ دھرمی پر آئیں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بگڑی حالت کی اصلاح کے لیے بےتاب رہتے ہیں, اور کفار آپ سے معجزے اور نشانیاں طلب کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معرفت حق کی کون سی نشانی چاہتے ہیں, اور ایک تو وہ قدرت کی نشانیاں جو کہ زمین میں پھیلی ہوئی ہیں. کائنات میں ہر آپ دیکھیں درخت لہلہاتا سبزہ, اور یہ اونچے اونچے پہاڑ, یہ سورج چاند کا آنا, یہ تاروں کا آسمان پہ چمکنا, بادلوں کا پانی لے کر آنا, یہ سب تو قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے اور یہ کون سی نشانیاں چاہتے ہیں کہ جو ان کو چاہیے. اور دوسری وہ نشانی ہے, اب اگر اور نشانی اس کے علاوہ چاہتے تو وہ تو عذاب ہے, عذاب کی صورت میں جو زمین پر اترے گا, پھر تو ان کا کام تمام اور ایمان لانے کا وقت ہی نہیں بچے گا. اب دوسری نشانی یہی بچی ہے. تو کہا جا رہا ہے یہ عذاب نافرمان اقوام پر جو اترتے ہیں, اور وہ دوسری قسم کی نشانیوں میں کے انتظار میں اگر ایسا ہے, تو جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو ان کا ماننا اور ان کا ایمان لانا اس وقت وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا, اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ پاک اس صورت میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرما رہا ہے. آپ کب تک اس قدر دل سوزی کریں گے اے محبوب, اور ان پر شفقت فرمائیں گے. آپ تو انہیں معاف کر رہے ہیں, ان پر شفقت فرما رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مان کے ہی نہیں دے رہے. تو اے محبوب آپ کب تک ایسا کریں گے. اور آخر میں بتایا گیا کہ انکار حق کفار کا پرانا شیوا ہے, اور اس میں قدیم اور جدید زمانے کے کفار یکساں ایک جیسے. کافروں کی ذہنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, ان کی ذہنی سطح ایک جیسی ہوتی ہے. تو چاہے وہ قدیم کافر ہو یا جدید کافر ہو, ذہنی سوچ ان کی ایک جیسی ہوتی ہے, اور کافر یکساں ہیں. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور گزشتہ انبیاء کی تعلیم بھی ایک ہے. جو نبی لے کر آئے لا الہ الا اللہ, وہی گزشتہ انبیاء بھی لے کر آئے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کی وحدانیت. اور آخر میں کفار سے کہا گیا کہ وہ قرآن جیسی الہامی کتاب پر شاعری کا الزام لگاتے ہیں, اور کیا کسی شاعر کا کلام ایسا معجزہ ہو سکتا ہے. شعرا تو قیاس آرائیاں اور طبع آزمائیاں کرتے پھرتے ہیں, اور ان کے ماننے والے تو گمراہ لوگ ہیں, سوائے اس شاعری کے جو ایمان عمل اور صالح کے اصلاح کے ساتھ ہو. باقی شاعری کیا ہے,
वो गुमराही है। और कुरान करीम पर शायरी और शेर की तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। काफिरों को तंबीह की जा रही है और जालिमों को अनकरीब अपना ठिकाना मालूम हो जाएगा। ये सूरह शोरा के मज़ामीन थे, क्योंकि बहुत अहम तरीन सूरत है। अब चलते हैं हम सूरह नमल की तरफ। सूरह नमल भी मक्की सूरत है, 93 आयात हैं, 7 रुकू हैं और हरूफ मुक़त्तात से इसका आगाज़ हो रहा है। तवासीन के बाबरकत कलिमात से आगाज़ हो रहा है। और इसकी दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ये आयतें हैं, ये क्या है, ये आयतें हैं कुरान और रोशन किताब की। यानी तुम इस पर शायरी कह रहे हो, तुम इसको अल्लाह की जानिब से नहीं समझते, तो ये तो रोशन किताब है जो अल्लाह की तरफ से आई है। और इसकी एक एक आयत पर तफक्कुर करके तुम देखो। तो फिर क्या कहा जा रहा है, हिदायत है और खुशखबरी लिल मुमिनीन। ये मोमिनीन के लिए हिदायत भी है और खुशखबरी भी है, उनके लिए रज़ाए इलाही की, जन्नत की बशारत की खुशखबरी है। और मोमिनीन कौन, फिर उनकी सिफात बयान की जा रही है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, वो जो नमाज़ों को कायम करते हैं, व युतून ज़काता, वो युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। और वबिल आखिरती हुम युक़ीनून, और आखिरत पर उनका यकीन है। मोमिनीन वो होते हैं जो आखिरत पर जिनका यकीन होता है। तो ये तो उनके लिए हिदायत और खुशखबरी है। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है, और ये वाक़या पीछे नहीं आया, थोड़ा सा जिक्र आया, लेकिन ये वाला जिक्र अब यहाँ आ रहा है आयत नंबर 7 में। और जब कहा मूसा ने अपनी अहलिया से कि मुझे दिख पड़ी है आग, बहुत जल्द तुम्हारे पास लाता हूँ खबर, या ले आऊं तुम्हारे लिए चमकती चिंगारी के तुम उसे ताप सको। हज़रत मूसा के उसी वाक़े का यहाँ फिर एक थोड़ा सा हिस्सा आया कि जब अपने अहले खाना के साथ आप वादी तुवा में थे, तो वहाँ आपने आग की ज़रूरत थी और चकमाक भी नहीं चल रहे थे, तो आपने अपनी अहलिया से कहा, हज़रत सफूरा से, कि मुझे आग नज़र आई है तो मैं लेकर आता हूँ, ताकि तुम उसकी चिंगारी को ताप सको, उससे गरमाइश हासिल कर सको। इसका जिक्र करने के बाद फिर वही बात आ रही है कि जब आप गए तो उसमें क्या था कि अल्लाह ताला से कलाम हुआ कि या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, ए मूसा बात ये है कि मैं ही हूँ अल्लाह इज़्ज़त वाला और हुकूमत वाला। उस वाक़े का जिक्र आया। अब हम इससे आगे चलेंगे, क्योंकि ये वाक़े हम पीछे भी कर चुके हैं, इसका जिक्र हो चुका है, तो लिहाजा अब आगे चलते हैं आयत नंबर 15 और 16 सूरह नमल की। और ये सूरत के अहम तरीन मज़ामीन है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बेशक हमने दिया था दाऊद सुलेमान को इल्म, यानी इन दोनों को, ये नबी भी थे, बाप बेटा भी थे, इनको हमने इल्म अता फरमाया। और आयत नंबर 16 में, और गद्दी पाई सुलेमान ही ने दाऊद की, यानी हज़रत सुलेमान को जो सल्तनत मिली वो किससे मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम से, अपने वालिद से। और शाही खुतबा दिया आपने, शाही खुतबा दिया कि ए लोग, हम सिखलाए गए हैं, लोगों हम सिखलाए गए हैं परिंदों की बोली, और हमें हर चीज़ में से कुछ अता फरमा दिया गया है, और बेशक ये मेरे रब का खुला फजल है। हज़रत सुलेमान ने खुतबा शाही दिया। कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, 19 बेटे थे, और सब सल्तनत के दावेदार थे, चाहते थे कि सल्तनत मिले। तो अल्लाह ताला ने एक मकतूब, यानी एक लिखा हुआ भेजा, जो इसका जवाब दे वो सल्तनत का मालिक। और वो लिखा हुआ क्या था, नंबर 1 सबसे ज्यादा नजदीक कौन, नंबर 2 और सबसे ज्यादा दूर कौन, नंबर 3 किस चीज के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, नंबर 4 किस चीज से नफरत और वहशत होती है, नंबर 5 कौन दो कायम, नंबर 6 और 2 मुख्तलिफ, और नंबर 7 और 2 दुश्मन, नंबर 8 और कौन सा काम है जिसका अंजाम बेहतर है, नंबर 9 और किस काम का अंजाम बुरा है। ये 9 सवालात दिए गए थे, और कहा आपके 19 बेटों में से जो इन 9 के सवाल देगा उसी को सल्तनत दी जाएगी। इससे क्या पता चला, बादशाहत के लिए, हुक्मरानी के लिए सिर्फ माल का होना जरूरी नहीं, इल्म का होना जरूरी है। और इल्म कौन सा, अल्लाह का इल्म। तो क्या पता चला यहाँ हमें,
ये चीज़ वाज़े तौर पे पता चल गई कि सल्तनत के लिए, हुक्मरानी के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। तो यहाँ का 19 बेटों में से जो भी आपके इन सवालों का जवाब देगा सल्तनत, आप उसको अता फरमाइएगा। तो अब ये सवालों के जवाब सवाल के साथ आपको बताते हैं कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन? जवाब मौत। सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है? मौत। हमें नहीं पता कब आ जाएगी, कितनी करीब हमारे है। और फिर सबसे दूर कौन? जो दुनिया में गुजर जाता है, वो सबसे दूर हो जाता है। और सब किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है? किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है? इंसान का जिस्म और रूह, जिस्म रूह वाला, उससे मोहब्बत होती है। और किस चीज़ से नफरत और वहशत होती है? जिस्म बगैर रूह के, बॉडी से, मैयत से। अब इसकी तदफीन कर दो, अब ले जाओ, कौन रखता है अपने घर में? तो इससे नफरत और वहशत होती है। और नंबर 5 और कौन दो कायम हैं? कायम कौन है? दो, जमीन और आसमान, ये दो कायम हैं, ठीक है। और नंबर 6 दो मुख्तलिफ, एक दूसरे के अपोजिट, दिन और रात। दो मुख्तलिफ, एक दूसरे के अपोजिट, दिन और रात। दो दुश्मन, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत एक दूसरे के दुश्मन है। और फिर उसके बाद कौन सा काम ऐसा है कि जिसका अंजाम बेहतर है? वो क्या है? बुर्दबारी, गुस्से के वक्त इसका अंजाम बेहतर। गुस्से के वक्त जब उस गुस्से को पी जाए, बुर्दबारी, तहम्मुल ले आए अपने अंदर, तो ये बेहतरीन होता है। उस वक्त बात के पछतावे से इंसान बच जाता है, ठीक है। और फिर किस काम का अंजाम बुरा है? गुस्से के वक्त तेजी, गुस्से में तेजी आ जाए, फिर बाद में इंसान शर्मिंदगी का, नदामत का, पशेमानी का शिकार होता है। तो ये इन 9 सवालों के जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटों में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिए। तो सल्तनत आपने उनके सुपुर्द, बहुक्म इलाही आपने उनको सुपुर्द कर दी सल्तनत। तो आपसे बादशाही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। तो ये इसमें ये वाक़या हो गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 18 की तरफ आइए, सूरह नमल की। ये आयत का एक हिस्सा है। अगर जैसे अमूमन अब गर्मियों का मौसम है तो चूंटियाँ निकलती हैं घरों में, और खुसूसन किचन में जो है वहाँ खाना रखना और इस तरह की चीज़ें रखना बड़ा महाल हो जाता है। चीनी पर और आटे पर ये चूंटियाँ आ जाती हैं। तो ये आयत नंबर 18 जो है, ये अगर आप लिख कर वहाँ किचन में लगा दें जहाँ चूंटियाँ बहुत तंग कर रही हैं, तो वहाँ से फिर चूंटियाँ जो हैं ये भाग जाती हैं। और ये कौन सी आयत है? ये हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नम। लेकिन हमने कहाँ से लिखनी है? हमने ये हिस्सा छोड़ के हमने यहाँ से लिखना है, या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदु वहुम ला यशउरून। ऐ चूंटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और उसके लश्कर बेखबरी में। ये आयत नंबर 18 का ये हिस्सा है। ये अगर आप जहाँ चूंटियाँ बहुत तंग कर रही हैं, बहुत आ रही हैं, चीज़ें ख़राब कर रही, वहाँ आप लिख कर लगाएं, आप देखिएगा कि चूंटियाँ वहाँ से भाग जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारे अकाबरीन एक अमल और भी बताते हैं, और ये अमल आपके रिस्क रोज़ी के लिए भी बड़ा मुजर्रब है, कि हर चीज़ का हम हिस्सा निकालते हैं ना हर एक का। तो आप चूंटियों के लिए भी 2 चुटकी या 1 चुटकी या थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी, जहाँ पौधे लगे हैं, यहाँ क्यारी है या घर का कोई कोना है जहाँ चूंटियाँ नुकसान नहीं पहुँचाती, उनके बिल हैं, वहाँ डाल दिया करें। इससे आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। फिर चूंटियों को उनका हिस्सा बाहर से मिल जाया करेगा, वो अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी साथ साथ करा करें और देखिएगा रिस्क में कैसा इजाफा होता है इससे। तो ये हमारे काबरीन ये अमल बताते हैं। तो ये आयत नंबर है 18 के यहाँ तक के आए चूंटी की वादी पर, और बोली एक चूंटी है, चूंटियों घुस जाओ अपने बिल में कि कुचल ना डालें तुम्हें सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में। अच्छा, इस आयत पर बहुत सारी बहस है, बहुत सारी गुफ्तगू। हम इसका एक एक पहलू देखेंगे इस आयत का, क्योंकि सूरत का नाम भी नमल यानी चूंटी है। तो इसी निस्बत से हम देखेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे, और अभी आगे वादी नमल थी यानी चूंटियों की वादी थी। बाज़ जगह ऐसी होती है जब बेतहाशा चूंटियाँ होती हैं, चूंटे होते हैं, एक उनकी बस्तियाँ जैसे बनी होती हैं, तो वहाँ वादी नमल आई। अब यहाँ हज़रत सुलेमान के लश्कर का और वादी नमल का जो फासला था 3 मील 3 माइल्स, 3 मील दूरी पर
चूंटी की भी निगाह देखें, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर देख लिया, और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की समात देखिए कि उन्होंने चूंटी की आवाज सुन ली। 3 मील का फासला था। तो अब क्या कह रही है चूंटी? कह रही है, ए चूंटियों दाखिल हो जाओ अपने बिलों में, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान और उसका लश्कर लाइल्मी में तुमको कुचल दे, रोंद दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अच्छा यहाँ चूंटी इस टेबल पे भी चल रही हो तो अगर वो आपस में बात कर रही है, अमूमन आपने देखा होगा बचपन में ऐसा हम किया करते थे, चूंटियों की लाइनें जाती तो उनको बैठ के देखा करते थे, देखा 2 चूंटियां आगे पीछे से आ रही, फिर थोड़ी देर तक मुंह से मुंह जोड़ के यूं लगता हम कहते ये बातें कर रही हैं, फिर आगे निकल जाती थी। तो लेकिन फिर भी हम इतना करीब से मुशाहिदा करने के बावजूद भी चूंटी की आवाज समात नहीं कर सकते थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान, और अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया कि चूंटी 3 मील के फासले पर है और हजरत सुलेमान उसका बोलना सुन रहे हैं, और चूंटी भी 3 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख रही है। एक बात याद रखिएगा, अन्नमल अरबी ग्रामर में बसा औकात अलिफ और लाम, अल जो है ये कॉमन नाउन को प्रॉपर बना देता है। तो ये अन्नमल से मुराद ये खास चूंटी जो इसकी इस सूरत में जो मेन कैरेक्टर है चूंटी का, ये वो चूंटी है। इससे क्या पता चला? अच्छा अब देखिए, पैगंबरों हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब, जो पैगंबरों के सहाब होते हैं उनका एक खास मकाम हो जाता है, हजरत ईसा के हवारी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। तो जिस चूंटी ने पैगंबर को देखा हो, उनकी बात मानी हो, उनसे कलाम करा हो, उसका मकाम क्या होगा? तो ये चूंटी वलिया थी, इसलिए अन्नमल, इसकी पैगंबर से कलाम हुआ था इसका। और अन्नमल यानी पैगंबर से गुफ्तगू करी, ना सिर्फ गुफ्तगू करी बल्कि उनकी ज़ियाफत का एहतमाम भी करा चूंटियों ने। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब करीब आए तो हम आयत पढ़ के फिर उस वाक़े का जिक्र करेंगे। आयत नंबर 19 में, तो मुस्कुरा दिए सुलेमान हंसते हुए। 2 अल्फाज आए, एक मुस्कुराए, देखें फतबस्समा, मुस्कुराए, दाहिकन और हंसे। 2 किस पर? अपने रब की शुक्रगुजारी पर कि मेरे रब ने मुझे ये ताकत और ये इल्म अता फरमाया, मैं इतनी दूर से चूंटी की आवाज़ सुन भी रहा हूँ, उसके अल्फाज समझ भी रहा हूँ। तो मुस्कुराए और हंसे सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात से, और दुआ की कि परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तेरी नेमतों पे मैं शुक्र अदा करता रहूं, और तेरी नेमतों का जो तूने इनाम मुझ पर फरमाया और मेरे माँ बाप पर, और ये कि करता रहूं नेक अमल के तू राजी। देखें, एक मुकम्मल और कामिल दुआ। आज हम कहते हैं हमें तूने दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम ये नहीं कहते या अल्लाह हमारे माँ बाप को तूने जो अता करा, जिनकी मेहनतों से आज हम यहाँ हैं और हमें तूने अता करा, तेरा हमारे माँ बाप पर भी और हम पर भी बड़ा एहसान है। दुआ इस तरह करनी चाहिए। माँ बाप को तो भूल जाते हैं, उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, बेचारे बहुत तंगी में गुजारा हुआ, आज अल्लाह ने हम पर बड़ी नेमतें जाहिर कर दी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, तेरा मुझ पर भी और मेरे माँ बाप पर भी तेरा एहसान है। अपनी दुआओं में माँ बाप को अव्वल नंबर पे रखा करें, आप फिर देखें घर में रिज़्क की फरावानी और बरकतें और उस रब की रहमतें, कि हमारी दुआओं में अव्वल नंबर पर वालिदैन का जिक्र होना चाहिए। तो ये बाकी रिश्तों की निस्बत वालिदैन का जिक्र होना चाहिए। तो हज़रत सुलेमान ने ये दुआ करी कि तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर ये इनाम फरमाया, और ये कि करता रहूं मैं नेक अमल के तू राज़ी रहे, तू राज़ी हो जाए। अच्छा अब क्या हुआ, जब आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की आवाज़ सुनी तो आप तशरीफ़ लाए और चूंटी से कलाम करा। ये चूंटी, अच्छा कुछ लोगों को कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये चूंटी, जो लोग एक मुश्किल बनाने के लिए उल्टे सीधे सवाल, उन्होंने शरीयत को नहीं समझना, मामलात को, अल्लाह की रहमत को नहीं देखना, उन्होंने बस एक मुश्किल बनाने के लिए सवाल दाग देना है। बताएं, जिस चूंटी ने हज़रत सुलेमान से कलाम करा था वो मेल थी या फीमेल? अभी ये सवाल आपको इससे क्या हासिल कि वो मेल थी या फीमेल थी, लेकिन इसका जवाब दे दिया हमारे अकाबरीन ने। क्या जवाब दिया? कहा देखो, कालत नमलती, नमलतुन, ता मोन्नस का सेगा आ रहा है, नमल के आगे ता लग रहा है, ता बाज जगह मोन्नस का सेगा होता है, ता जहाँ गोल ता लगता है, तो क्या इसका मतलब है ये फीमेल चूंटी। ये भी हल कर दिया, यानी इस चूंटी ने हज़रत सुलेमान से, मलका चूंटी थी, इससे आपने कलाम करा, और फिर इस चूंटी ने कहा कि हज़रत आपके लिए दावत का एहतमाम करना चाहती हूँ। आप मुस्कुराए, तो कहा आप क्या दावत करेंगी? तो इन्होंने, चूंटियों ने
एक कहते हैं लेग पीस जो था वो बनाया, एक लेग पीस। अब वो किस जानवर का था, यकीनन वो हलाल होगा एक पैगंबर की ज़ियाफत के लिए। बास कहते हैं कि मुर्गी का था या किसका था। तो उस और इतना लश्कर जरार हज़रत सुलेमान का, जिसमें सब होते हैं, जिन्नात भी और इंसान भी और सब। अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी, क्योंकि एक पैगंबर की दावत कर रहे हैं, तो ऐसी बरकत डाली कि उस लेग पीस को सैर होकर सब ने खाया। अल्लाह ने ऐसी बरकत डाल दी। इसी निस्बत से आपको बताऊं, हमारे बाज़ असलाफ ये फरमाते हैं कि जैसे हम खाने का एहतमाम करते हैं, कभी कभी प्रोग्राम्स होते हैं, शादियां होती हैं, हम पकवान वालों से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं भाई इतनी देगें हमें चावल की चाहिए, इतनी देगें हमें नमकीन चावलों की, इतनी मीठे चावलों की चाहिए, और इतने बंदों के लिए उनसे पूछते हैं। अच्छा, वो माहिर होते हैं, उनको पता होता है भाई। वो ये भी पूछते हैं कि आपकी जो मेहमान आ रहे हैं कौन सी कम्युनिटी से, लैंग्वेज कौन सी है, पूछते हैं। अच्छा, अगर उर्दू स्पीकिंग है तो कम खाएंगे, उनके लिए इतनी काफ़ी होगी। अच्छा, अगर वो फलां है वो कम्युनिटी के, तो वो इतना ज़्यादा, उन पे इतनी देगें ज़्यादा लगेंगी। मतलब उनको इसका एक्सपीरियंस होता है। तो वो अब इसको करके फिर वो आपको बताते हैं इतना खर्चा आएगा, इतनी देंगे और इंशाल्लाह बरकत होगी खाने में। आप खाना बना लेते हैं, कभी कभी फिर भी गैर मुतवक्के मेहमान आ जाते हैं, ज़रूरत से ज़ायद। जिनको दावत दी उनके घर में जो अंदरूने पाकिस्तान से भी हैं, उन्हें भी लेते, चलो आओ दावत है, चलते हैं। अब वो मेहमान के हाथ, मेज़बान के हाथ पैर फूल जाते हैं, मेहमान तवक्को से ज़ायद खाना कम ना पड़ जाए। सो एक बहुत आसान तरीका है। एक मुट्ठी जब देगे पक कर आए, एक मुट्ठी चावल घर का कोई बुजुर्ग अपने हाथ में ले और अव्वल आखिर दुरूद के साथ उस पर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उस चावल को तमाम देगों में मिला दे। खाना कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, चाहे कितना भी डर हो के कम हो जाएगा। 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के या प्लेट में ले ले और उसको उस पर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के सारी देगों में उसे मिक्स डाल दे, मिला दे, तो इंशाल्लाह खाना कभी भी कम नहीं पड़ता। ये एक आजमूदा है और मुजर्रिब है, क्योंकि सूरह कौसर में लफ्ज़ क्या आ रहा है, खैर कसीर, तो अल्लाह उसमें खैर भी और बरकत भी डाल देता है, कसरत भी डाल देता है। तो अब यहाँ तक ये वाक़या वादी नमल का हुआ। अब उसके बाद अगले वाक़े का जिक्र आ रहा है। ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के का ही वाक़या है कि आपका दरबार लगा है, तो आपने दरबार में आप देखते। अच्छा, ये बादशाहों के दरबारों के एक आदाब होते हैं, उनके मुताबिक हमें रूल्स के मुताबिक चलना होता है, कि उसमें जो है कि हमें कोई वो नहीं कहा जाता कि अगर तुम पर एक काला हबशी भी हुक्मरान बना दिया जाए तो उसकी इताअत करो। अगर लेकिन साथ में ये भी है कि उलमा कराम इसकी वजाहत करते हैं कि वो शरीयत पे चलने वाला हो, ऐसा ना हो कि गैर शरई और गुनाह के काम को फरोग दे रहा हो, ये जहन में रखिए, तो उसकी भी इताअत करनी है। तो अब यहाँ दरबारों के आदाब क्या थे कि जब दरबार लगे तो बादशाह सलामत से पहले तमाम दरबारी हाजिर हों, ये आदाब में होता है। और अगर कोई नहीं आया, टाइम पर नहीं पहुंचा, तो ये बेअदबी होती है और उसको सजा दी जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारी असेंबलियों में कोई सो रहा है, कोई पहुंच नहीं रहा, कोई आखिर में आ रहा है, कोई इख्तिताम पर आ रहा है, इस तरह नहीं होता, इन्हें पहुंचना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है और सब हाजिर हैं, सब हाजिर हैं। आपने नज़र दौड़ाई तो देखा हुदहुद गैर हाजिर है। आपको इस पे नाराज़गी हुई कि हुदहुद क्यों नहीं, और ये गैर हाजिरी उसकी बेअदबी है। तो आपने आयत नंबर 20 में आया कि हुदहुद की गैर हाजिरी को आपने महसूस करा और फिर आपने पूछा कि हुदहुद है कहाँ। अगर उसने अपने गैर हाजिरी का कोई माकूल सबब मुझे नहीं बताया तो मैं उसको कत्ल करा दूंगा, उसको ज़िबह कर दूंगा, उसको सख्त सजा दूंगा। आपने अभी इतना कहा था कि हुदहुद हाँफता कांपता आया, और कहने हुदहुद को गालिबन मुझे जहाँ तक अंदाजा से इंग्लिश में वुड पैकर कहते हैं। हुदहुद को वुड पैकर आपने देखा होगा, जो चोंच मार के दरख्तों में सुराख करके अपना घर बनाता है। तो वल्लाहु आलम। तो ये हुदहुद जो है ये आया हाँफता कांपता और इसने कहा कि मैं आपके पास, मैं अपनी गैर हाजिरी की आपको वजह सबब बताता हूँ कि असल में मैं एक ऐसी सल्तनत से मेरा गुजर हुआ जिसका नाम सबा है और इसकी खबर लाया हूँ। और अजीब बात ये है कि वहाँ मर्द की जगह एक औरत हुक्मरान है, और इससे अजीब बात ये है और बुरी कि वो लोग सूरज की परस्तिश करते हैं और अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, और वो मर्द एक औरत की इताअत करते हैं। इससे क्या पता चला
اسلام میں عورت کی حکمرانی نہیں ہے، اسلام میں عورت کی حکمرانی نہیں۔ اب آپ سوچیں ایک عورت کے آگے اتنے مرد سر جھکا کے کھڑے ہیں، چلے ماں کے آگے تو جھکایا جا سکتا ہے، ایک عورت کے آگے اتنے مرد سر جھکائیں تو یہ تو نہیں ہے صحیح۔ تو یہی تو اس سے پتا چلا، کیونکہ حضور نے کہا یہ عجیب بات ہے، ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور مرد اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ کہا، اور پھر اس پر یہ کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ کہا، تو یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خط دیتا ہوں اور یہ خط لے جاؤ اور وہ ملکہ کے پاس ڈال دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ملکہ عقل مند ہے، عقل مند ہوئی تو بات کو سمجھے گی، سوچے گی، اور اگر کم عقل ہوئی تو وہ سوچے سمجھے بغیر کچھ نہ کچھ انتہائی قدم اٹھائے گی۔ تو اب آیت نمبر 22 میں تو شہر سبا کی خبر لانا تھا، اور 30 میں اور 31 میں، اور اب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو خط لکھ کے دے رہے ہیں ملکہ سبا کو، اور وہ خط میں کیا ہے کہ آیت نمبر 30 میں آ رہا ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اسی نسبت سے علماء کرام باز فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، اس میں آیا کہ بعض کہتے ہیں کہ جز ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے، اور بعض کا اختلاف بھی ہے اس میں، لیکن یہ دیکھیں یہاں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو اب یہ خط آپ نے بھیجا، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کری، اور پھر ہدہد کو کہا کہ لے جاؤ اور جا کے خط ڈالنا، تاکہ ہم اس کا دیکھیں کہ وہ عورت کتنی عقل مند اور سمجھدار ہے۔ اب ہدہد گیا، اور اس وقت ملکہ بلقیس جو تھی اپنی آرام گاہ میں لیٹی ہوئی تھی، ہدہد نے وہ خط ایک روشن دان میں کھڑا رہا، اور جیسے دیکھا کہ ملکہ تھوڑی سی غافل ہوئی ہے تو جا کے خط اس کے سینے پر گرا کے خود جا کے روشن دان میں بیٹھ کر اب منظر دیکھنے لگا کہ آگے رد عمل کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ملکہ نے آنکھ کھولی، کچھ چیز گر رہی اسے محسوس ہوئی، سینے پہ کچھ پڑا ہوا، اس نے اٹھا کے خط دیکھا اور اس کو پھر کھولا اور پڑھنا شروع کرا۔ اب خط کو جب پڑھا، اور اس میں پہلے لکھا تھا، کیونکہ یہ لوگ تو مشرک تھے، سورج کی پرستش کرنے والے، تو اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ایک عجیب بات اس کے لیے ہوئی۔ اور پھر کہا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اطاعت کرو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ اطاعت کرتے ہوئے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا۔ اب کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا، کوئی دنیاوی حکمران ہوتا، تو وہ تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ہمیں وہ کر رہا ہے۔ ملکہ بلقیس نے جو کرا، اس نے پڑھا اور اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، فوراً ایک ہنگامی کانفرنس بلائی، میٹنگ بلائی، اور ان کو اکٹھا کرا کہ میرے درباریوں تم جانتے ہو۔ اچھا دیکھیں، اپنے وزراء کی تائید اور ان کے کانفیڈنس کا لیول ہائی کرنے کے لیے ملکہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارے مشورے، تمہاری مشاورت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، تو مجھے ایک خط آیا ہے، جو خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس نے یہ لکھا ہے، اب مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اب وہ سارے مرد تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، اگر یہ اس طرح ہے تو ہم لڑیں گے۔ ملکہ نے کہا نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں جب لڑتے ہیں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون ریزیاں ہوتی ہیں، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، تو ابھی مجھے پہلے دیکھنے دو کہ آیا یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، میں امتحان لوں گی، میں ایک کام کروں گی تاکہ مجھے پتہ چلے۔ دیکھیں یہاں پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس کس قدر عقل مند خاتون تھی، فوراً کوئی فیصلہ آن کی آن نہیں، فیصلہ فوراً نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں ایسا کروں گی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو ہے کچھ اپنے نمائندگان کو بھیجا، اور اس نے ساتھ میں کچھ اس طرح کی وہ تیاری کری، کچھ ہدیے تحائف دے کر، سونے چاندی کی چیزیں دے کر، کہ کہا کہ بادشاہ ہوگا تو ہدیے قبول کر لے گا، لیکن نبی ہوں گے تو نہیں قبول کریں گے۔ نبیوں کو تو مان لو اس سے رغبت ہی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ملکہ بلقیس علم والی تھی، اس کو کافی علم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں چیک کروں گی، اور پھر اس نے ساتھ میں کیا کرا، اس نے کچھ جو غلام اور کنیزیں تھیں ان کو اس نے حلیے بدل کے بھیجا، اور ان کا چہرے چھپا کر کہ ان سے یہ پوچھنا کہ بادشاہ وہ اگر نبی ہوں گے تو بتائیں گے کہ ان میں سے مرد کون ہیں اور عورتیں کون ہیں۔ ان کو اس طرح کے لباس پہنائے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا مرد کون ہے عورت کون ہے، اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔
ساتھ اپنے غلام اور کنیزیں بھیجی. تو اب جب بادشاہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے اور ہدیے دیے تو حضرت سلیمان سخت ناراض ہوئے. اور اچھا اب حضرت سلیمان نے اس سے پہلے ہی اپنا دربار باہر کر کے لگایا, اس میں سونے چاندی کی دیواریں, سونے کی دیواریں اور بہت تخت و تاج ایسا زبردست کہ جو ہدیے لے کر گئے تھے وہ شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے ہدیے کیا چیزیں, یہ تو اتنا شان و شوکت اور اتنا کچھ ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم لے گئے. وہ شرمندہ ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر. اتنا عالی شان وہ دربار تیار کرا, آپ کو پتا تھا یہ آ رہے ہیں تو آپ نے بتایا کہ یہ شان و شوکت سے مجھے تم نہیں متاثر کر سکتے, جو ہدیے بھیجے اس سے نہیں متاثر کر سکتے. ایک اس پر شرمندہ ہوئے. پھر بہرحال ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہدیے پیش کرے کہ یہ آپ کے لیے کہا ہے. تو کہا مجھے یہ ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں, میرے رب نے جو مجھے دیا وہ ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہا کہ یہ ملکہ بلقیس نے آپ کی خدمت میں یہ بھیجا اور کہا کچھ سوال بھیجے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آئے ہیں ان میں سے بتائیں کہ کون لونڈیاں ہیں اور کون غلام ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ ایسا کریں, اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں, پہلے ہاتھ منہ دھو لیں, تر و تازہ ہو جائے. تو اب وہ ہاتھ منہ چشمے کے کنارے دھو رہے تھے. حضرت سلیمان پیچھے تھے, یعنی بہت پیچھے, اور چہرے ان کے نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن جو عورتیں تھیں انہوں نے نزاکت سے ہاتھ میں پانی لیا. حضرت سلیمان نے کہا یہ ساری کنیزیں, اور جو غلام تھے انہوں نے شراب, آپ نے کہا یہ مرد ہے. یہاں فیصلہ واضح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اچھا یہ یہاں کا ہو گیا معاملہ حل. اب دوسری بات کہ ملکہ بلقیس نے 2 چیزیں بھیجی تھی, ایک موتی اور ایک ہیرا. کہا اس میں اس طریق سے سوراخ کریں کہ اچھا ہیرے میں اگر دراڑ آ جائے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو بہت گر جاتی ہے. اسی طرح موتی میں بھی اگر اس میں دراڑ آ جائے, سوراخ ہو تو وہ تو خیر گلے میں پہننے ہیں کچھ, لیکن اگر دراڑ آ جائے تو اس کی بھی قیمت بہت گر جاتی ہے. اب اس نے کہا کہ اس میں اس طرح سوراخ ہو کہ اس میں دراڑ نہ آئے. حضرت سلیمان کے دربار میں تو سب تھے, تو آپ نے اپنے دربار میں اعلان کرا کون ہے بھئی جو اس میں سوراخ صحیح طریق سے کرے گا. تو موتی کے لیے جو سوراخ کرنے کے لیے آیا موتی میں, تو وہ آیا جو آپ کا یہ نہیں ہوتا کیٹرپلر, وہ جو آپ کے سبزیوں اور پھلوں میں ہوتے کیڑے, ہاں وہ مٹر میں بھی ہوتے, مٹروں میں بہت زیادہ آپ نے دیکھے. تو وہ آیا. اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے, میں اس میں سوراخ کروں گا. وہ ادھر سے گھسا ادھر سے نکل گیا, بہترین سوراخ, اور بیچ میں دراڑ نہیں آئے. آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا حضرت دعا فرمائے ساری زندگی کے لیے میرا رزق اللہ پھلوں اور سبزیوں میں لکھ دے. آپ نے دعا کری, جاؤ آج آپ کو ملتے ہیں. اب ہیرے میں جو سوراخ کرنا تھا آپ نے پوچھا یہ کون کرے گا؟ دیمک آیا. حضرت میں کروں گا. دیمک گھسا ہیرے میں اور دوسری طرف سے نکل گیا, بغیر عیب کے سوراخ ہو گیا دراڑ کے. آپ نے پوچھا تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت سلیمان نے پوچھا. دیمک نے کہا حضرت دعا فرمائیے اللہ ساری زندگی میرا رزق لکڑیوں میں لکھ دے, درختوں میں. آپ نے دعا کر دی, اور اب کیسے پورے کے پورے گھر کی چوکھٹوں پہ دیمک لگ جاتا ہے, دروازوں پہ. کتنی مشکل سے دوائیں ڈال کے کس طرح نہیں کر کے پھر کرتے ہیں. تو یہ ہوا, اور یہ بھی کام ہو گیا جو ملکہ بلقیس نے. اب یہ اس کے پاس جب واپس پہنچے تو کہا کہ آپ نے کیا ہمیں ہدیے دیے, وہاں تو شان و شوکت ہی کچھ اور ہے. اور ملکہ بلقیس نے بھی سب چیزیں دیکھی تو اس نے کہا نہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, یہ بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ ہوتے تو تحائف کے لالچ کرتے اور ان کو اتنا علم نہیں جتنا ان کو علم ہے, تو یہ اللہ کے نبی ہیں. اب یہاں سے ملکہ بلقیس نے ارادہ کرا کہ نہیں, سردار تو چاہتے تھے کہ ہم لڑیں گے, لیکن ملکہ بلقیس نے کہا نہیں لڑائی نہیں, میں جاؤں گی ان کے پاس. ملکہ بلقیس یہاں سے چلی اور اس نے اپنے تخت کو اپنے گھر کے محل کے اپنے جو بیڈ روم تھا اس میں بند کر کے, اس کا تخت بڑا قیمتی تھا, بند کر کے تالا لگا کے چابیاں اپنے پاس رکھ کر اور پھر یہاں سے نکلی. اب یہاں سے یہ نکلی, ادھر حضرت سلیمان اپنے دربار میں فرماتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس میرے پاس لے آئے, جلد سے جلد کون لا سکتا ہے؟ ایک جن تھا آپ کے دربار میں جو بڑا افریت کہتے ہیں, بڑا بہت زیادہ ایک افریت, بڑا جو خوفناک سائز کا ہوتا ہے. اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ کا دربار ابھی برخاست ہو کے آپ کھڑے ہوں گے کہ تخت بلقیس آ جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بڑی دیر ہو جائے گی, کوئی اس سے بھی جلدی لا سکتا ہے. تو آصف برقیہ یہ انسان تھے لیکن ان کو تورات یا زبور کا علم تھا,
اس کا علم عالم تھے اس کے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجئے میں تخت بلقیس پلک جھپکنے کی مقدار میں لاتا ہوں۔ جن اتنی جلدی نہیں لایا، انسان لایا کلام کی برکت سے۔ اللہ کے ولی تھے آصف برقیہ، تو حضرت سلیمان پلک جھپکنے کی مقدار میں تخت بلقیس میلوں دور اور بہت وزنی ہیرے جواہرات نقش تھے اس میں، وہ آ گیا۔ اب آ گیا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس سے قبل کے بلقیس آئے، اس کی تھوڑی بہت اس کی وہ حالت بدل دو، دیکھتا ہوں کہ عقل مند ہے پہچانے گی اپنا تخت کے نہیں پہچانے، اور اس کے تھوڑی سی اس میں چینجنگز کر دی کہ اب دیکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس اس کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ تو اب جب ملکہ بلقیس جب آئی، اچھا اب یہ بات یہاں یاد رکھی کہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کی والدہ جنینی تھی اور اس کے والد انسان تھے۔ اس وقت جنوں اور انسانوں میں شادیاں ہوتی تھیں، ہمارے نبی کی شریعت میں جنوں اور انسانوں میں شادیاں نہیں، کیونکہ علیحدہ علیحدہ مادے، وہ آگ ہے یہ مٹی ہے تو اس میں شادیاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس وقت ملکہ بلقیس کے جو والد تھے وہ انسان تھے اور ان کی والدہ جنینی تھی۔ اب جنات جو تھے حضرت سلیمان کے تابع تھے، اب ان کو یہ ہوا، جنات میں شر ہوتا ہے، ان کو یہ ہوا کہ بلقیس آئے گی تو ہم جنوں کے بہت سارے راز جو ہے سلیمان کو پتہ چل جائیں گے، کیونکہ اس کی ماں جنینی ہے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان کو متنفر کرنے کے لیے یہ کہا کہ بلقیس تو ایسی ہے، اس کی ٹانگوں پہ پنڈلیوں پہ بڑے بڑے بال ہیں، یعنی تھوڑا سا ایک اس میں ہوتا ہے نا کہ اس طرح ہے، تو ایسے متنفر کرنے کے لیے کہا۔ تو اب کیا ہوا کہ لیکن حضرت سلیمان نے، اب آپ کا تخت جو تھا، دربار تھا، ایسا تھا شیشہ سازی کی صنعت، یعنی نیچے شیشے کے اوپر پانی بہتا ہو، اس کے اوپر شیشہ اور اس پہ انسان چل پھر رہے ہیں، گویا جیسے پانی میں چل رہے ہیں حالانکہ پانی میں نہیں چل رہے۔ ایسا شاندار آپ کا دربار تھا۔ تخت بلقیس بھی وہاں رکھا ہوا۔ بلقیس آ گئی اور بلقیس کو پوچھا کہ تخت کا، تو اس نے اپنے تخت کو تھوڑا سا غور کرنے سے پہچان لیا کہ یہ میرا تخت بھی اس جیسا، یہ وہی ہے۔ تو آپ اس سے سمجھے کہ یہ بلقیس جو ہے عقل مند خاتون ہے۔ پھر جب اس کو کہا کہ آپ اندر تشریف لے کے چلیں، وہ جانے لگی تو اس نے نا اب دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے نیچے، تو وہ سمجھی کہ پانی اوپر ہے، تو اس نے اپنے نا پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی جیسے ہم نہیں پانی میں چلتے ہیں تو تھوڑا سا کپڑے اوپر کر دے، اس نے اوپر کرے تو اس کی پنڈلیاں بھی دکھائی دینے پڑی۔ تو آپ نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی اس کے نیچے ہے۔ تو بلقیس نے کہا میں تو اب تک اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، یعنی شرک کرتی رہی، اب وہ کلمہ پڑھ کے ہدایت والی ہوگی۔ امام بعض کے نزدیک بلقیس کا نکاح پھر حضرت سلیمان سے ہوا اور ان سے اولاد بھی ہوئی، بعض اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے۔ اور پھر ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پھر جنات سے ہی حضرت سلیمان نے، کیونکہ آپ کے انڈر تھے جنات کو جب تک آپ قابو میں کنٹرول میں کرو، ایک عام انسان کے لیے بات، وہ تو پیغمبر ہیں، تو عام انسان کی بات جب تک وہ کنٹرول میں رہتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے عامل کو بھی قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جنات کو جو قید کرتے ہیں نا عاملین، کیونکہ وہ شر کا مادہ ہوتا ہے ان میں، جب تک آپ کی اطاعت میں ہیں، آپ کی گرفت میں، وہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جہاں موقع ملے گا، ہم نے اکثر ایسے واقعات دیکھیں جو عاملین کی موت بڑی بری ہوتی ہے، کسی پہ چھت کا پنکھا گر جاتا ہے، کسی پہ کچھ ہو جاتا ہے، کسی پہ کچھ ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال تو بعض نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بال ہیں اس کے پنڈلیوں سے دور کرنے کا طریقہ، تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، چونا، ہر تال بھی ایک وہ جڑی بوٹی ہوتی جو دیسی طبیبوں کے پاس ملتی، دیسی دوائیوں میں، ایک دو چیزیں اور تھیں، ان کو ملا کر ان کا پیسٹ بنا کے پنڈلیوں پہ لگایا جائے تو بال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ معاملات ہوئے۔ بہرحال یہاں ہم ایک تفصیل طلب واقعہ بیان کر دیا گیا ملکہ بلقیس کے متعلق۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم لوط کا واقعہ آ رہا ہے، یہ تو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم میں بار بار جس بات کو تکرار کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اس پر ایمان کو زندگی کی کامیابی کا سبب بتا رہا ہے، کہ زندگی کی کامیابی کا سبب یہی ہے کہ ایمان لے آؤ، اور روز آخرت پر ایمان عقیدہ ہے۔ دراصل یہ عقیدہ انسانی زندگی کو سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فرعون مصر کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے مصر کا تخت عطا کیا، حکومت اور اقتدار کی نعمتوں سے نوازا، چاہیے تھا کہ وہ خداوند قدوس کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا، اس کو چاہیے تو یہ تھا، لیکن اور اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا، لیکن اس نے اپنے پروردگار کے مقابل خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اس کی
انتہا پسندی اور اقتدار کے نشے میں مدہوش فرعون نے نہ صرف حقوق اللہ کا انکار کرا بلکہ رعایا پر بھی ظلم و ستم توڑے. ان کو اتنی مشقت لیتا تھا بنی اسرائیل سے اور ان کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا تھا. ظلم بارائے ظلم کے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی یہ بھی کیا پتا چلا حکمران ظالم وہ اللہ کو جواب دہ ہے. حکمران کے دور حکومت میں عوام فاقہ کشی کا میں مبتلا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, ان کی مال عزت جان آبرو محفوظ نہیں ہے. اس کی جواب دہی حکمرانوں نے. حکمرانی آسان تھوڑی ہوتی, ہم جس کے لیے اس کو مروا دیں, اس کو قتل کروا دیں, ادھر بم دھماکہ کروا دیں, ادھر یہ اس کے جلسے میں ہنگامہ آرائی کروا دیں, قتل و غارت گری کروا دیں اور حکومت لیتے ہیں. حالانکہ یہ آسان ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا جواب دینا اور حساب دینا ہے. تو اس نے بھی یہ کرا کہ عوام پر ظلم کرا اور ان پر خوب پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے عذاب کا کوڑا برسایا اور غرور اور گھمنڈ کے گھوڑے پر سوار دریائے کلزم کے اندر ذلت میں غرق ہو گیا. اس دریا میں ذلت میں غرق ہو گیا. اور سورہ کریمہ میں ایک مطیع اور فرما بردار شکر گزار بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جو جنہیں وسیع سلطنت کے تخت و تاج سے ایک اس بادشاہ کا فرعون کا اور ایک اس بادشاہ ان بادشاہ کا جو مطیع فرما بردار جنہیں تخت و تاج سے نوازا گیا. اور فرعون کی کیا حکمرانی جو صرف انسانوں پر ظلم و جبر کرتا تھا, حضرت سلیمان کی حکومت جنات پرندے حشرات سب پر تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب آپ کے حکم کے تابع کھڑے رہتے تھے. ان کے خدام ایسے باکمال انسان تھے جو یمن سے ملکہ سبا کا تخت چشم زدن میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں, مگر کیا مجال کے ذہن میں غرور و تکبر پیدا ہو. چونٹیوں کی آواز 3 میل دور سنی, کیا مجال کے دل میں غرور پیدا ہو. ہر بات میں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر سمود کی قوم کا ذکر, قوم لوط کا تذکرہ آیا. اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ آخرت کا پر یقین نہیں رکھتے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں اگر کوئی خیر خواہانہ نصیحت کرے وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے الٹا ناسے اور خیر خواہ کے دشمن بن جاتے ہیں. جو نصیحت کرتا ہے اسی کے دشمن بن جاتے ہیں. اس نے کہا کیوں ایسا؟ اب یہ زمانہ بھی یہ ہو رہا ہے, آپ کسی کو اچھی بات کی نصیحت کرو وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہے گا کہ بڑی خود نصیحت کرنے والی بن جاتی ہیں, اور پھر وہ آپ کے اندر سے ایپ ڈھونڈے گا کہ میں ذرا دیکھوں تو کھوجوں تو ان کے گھر میں کیا معاملات ہیں, پھر یہ کرتے ہیں. تو یہ کہا کہ وہ اس طرح, اور یہ کس کی پہچان ہے؟ نافرمانوں کی, متکبروں کی, کافروں کی پہچان ہے کہ جو نصیحت کرے اس کے دشمن بن جائے. تو یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. اور کبھی کہتے ہیں شہر سے نکال دو, کبھی انہیں ہم اچانک حملہ کرنے کے ارادے سے کہ ہلاک کر دیں گے. قرآن کریم نے مثالیں اس لیے بیان فرمائی کہ امت مسلمہ کا دامن ان اخلاقی غلاظتوں سے پاک رہے. ان کی مثالیں دینے کا مقصد یہ سورت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ حق قبول نہیں کرتے تو اس میں ان کا اپنا نقصان ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر اندھا سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا قصور ہے یا اندھے کا؟ اندھے کا ہے. تو کہا یہ اندھے ہیں, ان کو سورج نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اس میں سورج کی روشنی کا سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے, ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اب اندھے کو نہیں نظر آ رہی تو اس میں سورج کی روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ کہا یہ تو عقل کے اندھے ہیں, ان کو سورج چمکتا نظر ہی نہیں آ رہا. اور آخر میں لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ اگر ہم اسلام لائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا احسان ہوگا. اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. قرآن نے بتایا کہ جو اس دعوت کو قبول کرتا ہے اس کی اپنی خوش نصیبی ہے. ہم یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن سن رہے ہیں, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. کسی پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. تو کہا اور جس نے انکار کرا وہ بدنصیبی ہے, اس کی بدنصیبی ہے. اور پھر سوچو کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. اب سوچ سمجھ کے ساتھ کام لو کہ راستہ کون سا تم اختیار کرتے ہو. آج ہم یہاں تک ہی بس کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر سورہ جو آگے آ رہی ہے غالباً سورہ قصص, انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ صورتیں اور ملا لیں گے انشاءاللہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔ 20ویں پارے پہ ہم پہنچ گئے انشاءاللہ، آگے اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اس کی اذن سے اور اس کی فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، وادخلنا جنت مع الابرار۔ ربی یسر ولا تعسر، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، انی مغلوب فانتصر، اللہم اجرنا من النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین رب کریم۔ تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے بیٹھے، تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار، ہدایت کی طلبگار پروردگار مہربان، تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے یا اللہ رب کریم۔ یہ تیری رضا، تیری رحمت، تیرا فضل و کرم کہ ہم سب یہاں بیٹھتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا پیارا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تیرے محبوب کی باتیں کرتے ہیں یا اللہ، دلوں میں اتارتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ سب تیرا کرم، تیرا فضل و کرم ہے، تیری رحمتیں ہیں مولی۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پر اسی طرح جاری و ساری رکھنا، ہماری زندگیاں ان محفلوں میں تمام ہو جائیں، تیرے ذکر میں، تیری بات میں، تیرے حبیب کے ذکر میں، تیرے نیک بندوں کے ذکر میں، تیرے کلام پاک سے محبت کرتے ہوئے، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے زندگیاں گزر جائیں میرے مولا، اور تو ہم سے راضی ہو جائیں۔ پروردگار مہربان، اس کلام پاک کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں ڈال دینا۔ یا اللہ یہ جو تیری طرف سے پیغام آیا، پاک کا پیغام آیا، یا اللہ ہمیں اس کی ایسی محبت ڈال دے کہ اس پیغام کو سمجھ کر پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر بعمل بن جائیں۔ یا اللہ رب کریم، اس قرآن کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے، قرآن سے دوریاں دور کر دے، قرآن کی قربتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کتاب ہدایت کے صدقے ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو ہدایت والا بنا دے۔ یا اللہ اس کتاب شفا کے صدقے یا اللہ تو ہمارے امراض دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے، دلوں کے روگ دور کر دے، دلوں سے یا اللہ ہر برا عمل، بری سوچ، برا جذبہ نکال دے میرے مولا۔ یا الہ العالمین، پاک پروردگار، یا اللہ رب کریم، مولا کریم، تو آسانی والے معاملات کر دے میرے مولا۔ رمضان المبارک ہے یا الہ العالمین، 17 رمضان ہے یا اللہ۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ، آج کے دن کی نسبت سے اس کا ثواب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا انہیں عطا فرما دے۔ آج کے دن کی نسبت سے اس کا ثواب شہدائے بدر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا اللہ انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ سیدہ عائشہ کی یا اللہ زندگی سے یا اللہ ہمیں ان کی سیرت پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے علم کا کچھ حصہ ہمیں، کچھ ذرے ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہمارا دین کا علم جو ہے یا اللہ وہ مزید وسعت آ جائے، اور یا اللہ ہم دین کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ میرے مولا ہمارے دلوں میں رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت رسول کی محبت اور ازدواج رسول کی محبتیں
اجاگر کرتے ہوئے۔ یا اللہ رب کریم، یا الہی العالمین، ہمارے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت رکھنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لینا۔ یا اللہ رب کریم، پاکستان کو اس اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، اور یا الہی العالمین، ہم عوام الناس کو بھی نیک کر دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک کر دے۔ یا اللہ اگر ان کی نصیب میں نیکیاں نہیں ہیں تو مولا تو ان کی جگہ کوئی ایسے نیک عادل سنتوں کے پابند شریعت کے پابند حکمران بھیج جو امیر المومنین سلطان المسلمین ہوں، اور یا اللہ دین کا علم جانتے ہوں، دین پر عمل کرتے ہوں اور دین کے احکامات پر عمل کرواتے ہوں، اور امریکہ سے نہ ڈرتے ہوں، نہ کسی سپر پاور سے ڈرتے ہوں۔ ان کے نزدیک سپر پاور تو ہوئے، اور جو ہے محبت اور سنتیں تیرے رسول کی ہوں۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔